ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. صدر محترم حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں اور پدنشین ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں جس عنوان پر لبکسائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت. حاضرین گرامی، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. دیکھنے میں تو یہ معمولی اور گوشت کا ایک لطرہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے صحیح استعمال سے انسان کو سماج میں عزت و وقار حاصل ہوتا ہے اور غلط استعمال سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. زبان دل کا ترجمان ہے. اسی زبان سے انسان کی سوچ و فکر کی صحیح تعبیر ہوتی ہے. انسان اسی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسی زبان سے دین کی دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہے. تو دوسری طرف زبان سے اکثر و بیشتر اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہے. اسی زبان سے ہم دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں. غیبت اور چغلخوری جیسی برائی بھی ہم اسی زبان سے انجام دیتے ہیں. الغرض ہے کہ آج دنیا میں رونما ہونے والے زیادہ تر فسادات اور جھگڑے زبان کے استعمال میں بے احتیاطی سے پیدا ہو رہے ہیں. اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کا درست استعمال کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں سے اچھی بات کہو. تو اس کی جگہ ارشاد باری تعالیٰ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مجھ سے نکالا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صحابہ کرام کو وصیت فرمائی ہے کہ اے میرے مخلص ساتھیوں، زبان کو بری باتوں سے بچائے رکھنا، اس کو غلط استعمال نہ کرنا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یغمل لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اغمل له الجنہ. جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے گا تو اسے جنت کی ضمانت دوں گا. ان آیت و حدیث میں زبان کے صحیح استعمال کرنے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری زبان سے صبح و شام بے شمار ناصب الفاظ نکلتے رہتے ہیں اور ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. ہماری حالات یہ ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے وقت لوگوں کو ہنسانے کے لیے وقت پرست جھوٹ بولتے ہیں اور اسے سیر و تفریح کا نام دیتے ہیں. حدیث میں آیا، لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، وَيْلٌ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ وَيُضْحِكُ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگ سے کوئی بات بیان کرتا ہے، بس جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ انہیں ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے. زبان کا ذریعہ ہم ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں، جبکہ صاف طور پر قرآن میں غیبت سے منع کیا گیا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. زبان سے سرزد ہونے والے ایک عظیم گناہ فاش گوئی ہے، یعنی آپس میں بے حیا و بے شرمی اور گندے باتیں کرنا، جس کا ارتکاب نوجوانوں کی مجلسوں میں اکثر کیا جاتا ہے. حالانکہ فاش گوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالتَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيعِ. لعن تعن کرنے والے، فحاشی کرنے والے اور بےہودہ کوئی کرنے والے آدمی مومن نہیں ہے. ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کی شان میں بد کلامی، بد زبانی اور ایذا رسانی کرے، کیونکہ یہ بے غیرتی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان سے آفتوں سے حفاظت فرمائے.